الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جدید. حاضرین جمعہ، مسلمانوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، پردہ-نشین خواتین اسلام، عزیز بچوں، رب العالمین نے ہمیں بڑی نعمت سے نوازا ہے. اسلام اور ایمان کی دولت ہمیں عطا فرمائی ہے. رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین اس راہ میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے. مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ اس کے رسول کے حکم پر چلتا ہے. اللہ اس کے رسول کا حکم کیا ہے؟ وہ اسلام ہے. اسلام اللہ کا دین ہے، پسندیدہ دین ہے، اور اس پر چلنے والے لوگ مسلمان ہیں. جو باتیں شریعت میں بتائی گئی ہیں اس کو من و عن جس طرح سے کہا گیا ہے اس طرح سے کرنا، یہی اسلام کے مطابق عمل کرنا ہے. یہی اللہ کی اطاعت ہے، فرما برداری ہے. نبی نے جو راستہ دکھایا ہے اس راستے پر چل کر جنت کو حاصل کرنا، یہی ایک مسلمان کا طریقہ ہے، ایمان والوں کا طریقہ ہے. صرف کوئی بھی کام اچھا ہونے سے دین نہیں بنتا. دنیا کے اندر بہت سی اچھائیاں ہیں لیکن وہ دین نہیں ہو سکتی. دین وہی ہوگا جو اللہ اس کے رسول کا فرمان ہوگا. ہمارے اپنے من کے مطابق بہت ساری چیزیں بہت اچھی لگنے لگیں تو اچھے لگنے سے، جیسے ابھی اس وقت دنیا کے اندر لوگوں نے جمہوریت کو بہت پسند کیا،
اور لاگو کیا. اس سے پہلے بھی کئی اور دور بھی گزرے، اشتراکیت اور بھی کئی دور گزرے. سارے دور انسانوں نے دیکھے، ان کو اچھے لگے. تھوڑے دنوں کے بعد وہ اچھائی ان کو برائی لگنے لگی. لیکن جو دین اچھائی دیتا ہے، جو دین تمہارے ذہن و دل و دماغ کے اندر اچھائی بٹھانا چاہتا ہے، وہ اچھائی ایسی ہے کہ کسی دور میں بھی اس کو آپ ذرہ برابر بھی دل کے اندر محسوس نہیں کرو گے کہ اس کی اچھائی کا لیول کم ہو گیا. میرے بھائیو، اسی لیے امت محمدیہ کو ایک راہ دکھائی گئی، ایک راستہ بتایا گیا. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا. اللہ رب العالمین نے نبی سے یہ کہلوایا، میرا راستہ یہ سیدھا راستہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ فَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور بہت سارے راستے جوڑتے ہیں، دکھتے ہیں جوڑتے ہوئے. تو کہا ان راستوں پر نہ جاؤ. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. اگر مختلف راستے جو اس سیدھے راستے سے لگتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان میں سے کسی کی طرف جھانکو گے تو وہ اپنی طرف کھینچ لیں گے. میرے بھائیو، آج کے اس خطبے کے اندر میں کچھ بدعات سے متعلق کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں. بدعات ہمارے معاشرے کے اندر مختلف انداز میں گھس جاتی ہیں، اور علاقوں کے لوگوں کے اعتبار سے اس کا معیار بھی الگ الگ ہوتا ہے. کسی کے یہاں بہت بہترین انداز میں ہوتی ہے، کسی کے یہاں ہلکے انداز میں ہوتی ہے. حکومت ہو تو اور چہل پہل ہوتی ہے، اور حکومت نہ ہو تو کوشش کری جاتی ہے حکومت سے منوایا جائے. یہ ساری چیزیں ہیں میرے بھائیوں. اسلام کا طریقہ سیدھا ہے، راستہ واضح ہے. جو اس راستے سے ادھر ادھر ہوگا تو وہ اس کو مختلف راستے اپنے طرف لا کر اس کی زندگی کے اندر آگ پیدا کر دیں گے. بدعت کیا ہوتی ہے؟ اگر ڈکشنری کے اعتبار سے دیکھیں، آپ لغت کے اعتبار سے کہتے ہیں وہ نئی چیز جو گڑھ لی جائے، پیچھے اس کی کوئی مثال نہ ملے. وہ نئی چیز جو دین کے نام پر بنا لی جائے اور اس کے لیے پیچھے زمانے میں کوئی مثال موجود نہ ہو. اسی لیے شرعاً مختلف اہل علم نے مختلف تعریفیں کی ہیں. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں ما خالف الکتاب والسنہ واجماع سلف الامہ. ہر وہ بات جو کتاب و سنت کے خلاف ہو، امت کے اجماع کے خلاف ہو، وہ بدعت ہے، چاہے عقیدہ ہو چاہے عبادت ہو. ایک جگہ کہتے ہیں ہر وہ کام ما لم یشرع اللہ، جس کو اللہ نے شریعت قرار نہیں دیا، لوگ اپنے من سے اچھا لگنے کی بنا پر کسی چیز کو، کسی عمل کو عبادت بنا لیں، یہی بدعت ہے. اور کئی اہل علم نے کئی تعریفیں کی ہیں. حافظ بن حجر نے ایک لمبی تعریف کی ہے جس کے اندر کہا دین کے نام پر ہر وہ عمل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کرنا ممکن تھا، آپ نے نہیں کیا، یا کیا جانا ممکن تھا لیکن کوئی بات آڑے آئی، کوئی چیز اس کے لیے رکاوٹ بنی، اس لیے آپ نے اس وقت چھوڑ دیا، وہ کام اگر بعد والوں نے کیا تو بدعت نہیں ہوگا. بدعت وہ ہوگا جو نبی کے زمانے میں کرنا ممکن تھا اور آپ نے نہیں کیا، کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی. یہ رکاوٹ والی بات حافظ بن حجر نے جو کہی، اس سے جو بعض لوگ بہت سی چیزوں کو کہتے ہیں یہ بھی بدعت ہوگا. پھر مدرسے بنانا بدعت، گاڑیوں پر چل کر جانا حرم کے لیے یہ بدعت،
حضرت عمر نے تراویح شروع کی تو یہ بھی بدعت. آپ دیکھیں بدعت جس کی مثال سابق میں نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مثال نہ ہو, کیا گیا ہو, کوئی چیز رکاوٹ آ گئی ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تراویح پڑھی, چوتھے دن کہا ڈر ہے کہ کہیں فرض نہیں کرتی جائے, رکاوٹ آئی اور مثال تو موجود رہی, تو یہ بدعت نہیں ہو سکتی. مدارس اور اسی طرح سے احادیث کو جمع کرنا, کہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس طرح سے بخاری و مسلم نہیں لکھائی تھی, ابو داؤد ترمذی نہیں لکھائی تھی, اور اس کے اندر جو باب قائم کی گئے کتاب الصلاۃ, کتاب الطہارہ اور فلاں باب فلاں باب, یہ تو نبی نے نہیں قائم کرایا تھا, یہ تو محدثین نے قائم کیا. اور اسی طرح سے قرآن مجید کو جو ایک قرآن مجید کے اندر سمیٹ دیا گیا مصحف عثمانی میں, تو کہتے ہیں یہ بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کرایا تھا, تو یہ بھی سب بدعت ہوئی. اب یہیں پر آ کر پریشان ہو جاتے ہیں. بات تو بہت درست کہہ رہے ہیں میرے بھائیوں. جس چیز کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہونا ممکن تھا, کوئی رکاوٹ نہیں تھی, آپ نے نہیں کیا. قرآن کا ایک جگہ جمع ہونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کی ضرورت نہیں تھی. بعد کے دور میں جب حفاظ کرام دھیرے دھیرے جانے لگے تو اس بات کی فکر ہوئی, کیونکہ عربوں کی زبانیں کئی الگ الگ لہجے میں تھی, ہر آدمی اپنا لہجہ پکڑ کر قرآن مجید کو پڑھنے لگے, یہ امت کے اندر اختلاف اور انتشار کا سبب بنے گا. ورنہ سورتوں کی ترتیب, آیتوں کی ترتیب, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب اشارے دیے تھے اور صحابہ کرام نے لکھا تھا. کسی نے کسی کاغذ پر لکھا تھا, کسی نے کسی پتے پر لکھا تھا, کسی نے تلوار کے نیام پر لکھا تھا, مختلف چیزوں پر لکھا تھا. اسی چیز کو جمع کیا گیا. لکھا ہونا یہ موجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, حدیث کا لکھا جانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود. کاتبین وحی جو وحی کو لکھتے تھے, امیر معاویہ بھی اس میں شامل ہیں, حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لکھتے تھے. خطوط بھیجے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے بادشاہوں کے پاس. آج بھی دنیا کے اندر جو بڑے بڑے میوزیم ہیں, ترکی کے اندر, سعودی عرب کے اندر, اس میوزیموں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خطوط موجود ہیں جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوئی ہے. تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا, جو کہا, جو کیا, وہی تو سب حدیث ہوتی ہے, اس کا لکھا ہونا موجود ہے. لیکن اس طرح سے ترتیب دیا جانا یہ وقت کی ضرورت کے تحت محدثین نے اس کو ان ابواب میں ڈھالا, اور انہوں نے کوئی یہ ایک ایسا نیا کام نہیں کیا, کیونکہ جس موضوع پر, جس مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت پڑتی تھی, حضرت جبرائیل ویسے وحی لے کر پہنچتے تھے. یہ ایسا نہیں تھا تورات کی طرح اوراق دے دیے گئے ہوں. مختلف موقعوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا اور جو کیا وہ سب نوٹ کیا صحابہ نے, الگ الگ پھر بکھر گئے الگ الگ شہروں کے اندر. ان ساری کوششوں کو محدثین نے ایک جگہ جمع کر دیا. بعد میں پھر دور کے اندر مدارس کی ضرورت ہوئی. ابھی اس دور کے اندر آپ دیکھو دور شرعیہ چلایا جاتا ہے, لوگوں کو علم دینے کے لیے شریک. کتنے لوگ شریک ہوتے ہیں؟ اگر لوگوں سے کہا جائے کہ 3 گھنٹے کا کلاس ہے, آئیے قرآن سکھائیں گے, نہیں آتے. اسی لیے باقاعدہ ایک نظام قائم کیا گیا درس کا کہ اس میں بیٹھ کر بچے پڑھیں. پہلے کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر صحابہ کو درس دیے, پڑھائے, بتائے. صحابہ نے اپنے شاگردوں کو, تابعین کو پڑھایا, اور یہ سلسلہ چلتا رہا. آج بھی قائم ہے. جا کے مسجد نبوی میں دیکھیں, مسجد حرام میں دیکھیں, وہاں پر دروس لگتے ہیں. آج بھی محدثین کے دروس لگتے ہیں, فقہاء کے دروس لگتے ہیں, لیکن اس جگہوں سے پڑھنے والے لوگ بہت کم ہیں. باقاعدہ مدارس, یونیورسٹیاں یہ بنائی گئی اس لیے تاکہ جو اصل مقصد ہے اس کو حاصل کرنا آسان ہو. تو یہ مدارس اصل مقصد نہیں ہے,
یہ اصل مقصد کے لیے ذریعہ ہے، لیکن بدعت اپنے آپ میں خود مقصد ہوتی ہے۔ عید میلاد النبی کو لے لیں آپ، یہ پہلے 12 وفات ہوا کرتی تھی، پھر میلاد النبی ہوئی، پھر عید میلاد النبی ہوئی، اب جشن عید میلاد النبی ہو گیا۔ اب دیکھیں پہلے KGN تھا، پھر HKGN ہوا، پھر کسی نے اور بھی کچھ بڑھا دیا۔ بدعات کا سلسلہ رکتا نہیں ہے، بڑھتا ہے، لیکن دین یہ مکمل ہے، یہ جیسا نبی نے بتایا ہے ویسے ہی رہے گا۔ اسی لیے آپ دیکھو حضرت عمر کے پاس ایک یہودی آیا، یا امیر المومنین، حضرت عمر سے کہا کہ تمہارے یہاں ایک آیت اتری ہے، لو نزلت علینا لاتخذنا اليوم عیدا، وہ آیت اگر ہمارے یہاں اتری ہوتی تو ہم اس دن کو عید منا لیتے جس دن یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت عمر نے کہا کون سی آیت ہے؟ کہا یہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ جو آیت ہے آج دین تم پر مکمل کر دیا گیا، اللہ نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، تمہارے لیے دین بطور اسلام پسند کر لیا۔ کہا یہ آیت اگر ہمارے لیے نازل ہوئی ہوتی تو ہم جس دن یہ نازل ہوئی اس دن کو عید منا لیتے۔ حضرت عمر نے کہا اچھا، لَأَعْلَمُ الْيَوْمَ قَدْ نَزَلَتْ فِيهِ، حضرت عمر نے کہا اچھی طرح مجھے معلوم ہے کہ جس دن نازل ہوئی، وَالْمَقَامَ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ، وہ جگہ بھی مجھے اچھی طرح یاد ہے جہاں یہ آیت نازل ہوئی۔ کہا نازل ہوئی عرفات میں، دن تھا جمعہ کا، اچھی طرح یاد ہے مجھے وہ دن۔ اب مسلمانوں آپ سوچو کہ یہودی اس بات کو سمجھ لیا آیت کے کہ دین تم پر مکمل ہو گیا ہے۔ ایک یہودی نے یہ بات بتائی کہ دین مکمل ہو گیا ہے، اس کی فقہ یہی ہوئی اس آیت سے کہ دین مکمل ہو گیا، وہ دن جشن منا لینا چاہیے۔ حضرت عمر نے وہی جواب دیا اچھی طرح معلوم ہے جہاں نازل ہوئی، جس دن نازل ہوئی، لیکن اس کے آگے ہم نہیں پڑھ سکتے کیونکہ اس کو ہمیں خوشخبری دی گئی، ہم نے خوشخبری لے لی۔ ہر خوشخبری پر جشن منایا جائے، عید منائی جائے، یہ ہمارے یہاں نہیں ہے۔ اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ نے اس آیت کے ضمن میں کہا من قال فی الدین بدعتا حسنہ فقد زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ دین میں بدعت حسنہ بھی ہوتی ہے، بدعت اچھی بھی ہوتی ہے، کہا اس کا عقیدہ یہ بن گیا گویا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام پہنچانے اللہ کی جانب سے جو رسالت ان کو دی گئی اس میں انہوں نے خیانت کی ہے۔ اور یہ آیت پڑھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کہا امام فما لم یکن دینا زمن محمد صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ لم یکن اليوم عیدا لم یکن اليوم دینا الا تقوم الساعہ۔ جو چیز نبی کے زمانے میں دین نہیں ہوئی تھی وہ قیامت تک اب نہیں ہو سکتی۔ دین جو دین ہونا تھا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پورا ہو چکا ہے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ اچھی طرح معلوم ہے کہ کس جگہ نازل ہوئی یہ آیت اور کس دن نازل ہوئی، جمعہ کا دن تھا، لیکن ہم اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتے کہ ہم نے اس سے یہ سمجھا کہ دین مکمل ہو گیا، نبی نے جو باتیں بتانا تھی وہ ساری بتا دی، اس کے آگے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بدعت سے جو نقصان ہوتے ہیں بہت زیادہ ہیں، امت فرقوں میں بٹ جاتی ہے، تفرقوں میں ہو جاتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھو جب اتحاد کی بات کہی جاتی ہے وہ ایک گروہ ہے، وہ ہے اہل السنہ والجماعہ۔ اہل السنہ والجماعہ، ان کے مخالفت میں جب کہا جاتا ہے عقیدے کی کتابوں میں پڑھو کیا کہا جاتا ہے؟ اہل البدعۃ والفرق، بدعتی لوگ،
فرقوں میں بٹنے والے لوگ، ایک جو امت ہے وہ اہل السنہ والجماع ہے۔ نبی نے کہا ہے سنت کے ساتھ جماعت ملی ہوئی ہے، بدعت کے ساتھ تفرقہ بازی ہے، اور تمہارے دلوں کے اندر انتشار بازیاں ہیں۔ بدعت پر کبھی امت متفق نہیں ہو سکتی، سنت پر کبھی بھی متفق ہو سکتی ہے۔ سنت پر اتفاق کے ساتھ امت نے ایک بڑا عرصہ گزارا ہے، اور اس کے بعد جیسے جیسے عقائد کی خرابیاں ہوئیں، فرقے بنے، گروہ بنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے صحابہ سے کہا تھا، اور یہ ایک بات واضح کی تھی، اے میرے صحابہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا اعدل یا محمد، اے محمد انصاف کریے، آپ نا انصافی کر رہے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افمن حق، اگر محمد انصاف نہیں کرے گا تو دنیا کے اندر کون شخص ہے جو انصاف کرے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول حکم دیجئے اس کی گردن اڑا دی جائے۔ آپ نے کہا نہیں، یہ ان لوگوں میں سے ہے، اس کے بہت سارے ساتھی ہیں، اس کے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، آگے چل کر آپ دیکھو گے اس کے ساتھ دینے والے لوگ وہ لوگ ہیں، ان کی نمازیں دیکھ کر تمہیں اپنی نمازیں چھوٹی نظر آئیں گی، ان کے صدقات اور خیرات دیکھ کر تمہیں لگے گا کہ تم کیا صدقہ اور خیرات کرتے ہو، ان کی قرآن کی تلاوت سن کر تمہیں لگے گا کہ ہماری تلاوتیں کیا ہیں قرآن کی، لیکن کہا یہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترنے پائیں گی۔ اور یہی گروہ خوارج کا گروہ ہے، یہ سب سے پہلا عقیدے کے طور پر گروہ نکلا اہل السنہ والجماع سے خوارج کا، اس کے بعد سے پھر یہ شیعہ اور سارے فرقے بنتے چلے گئے۔ نبی نے کہا تھا، بدعات کو دیکھ کر یہی تماشا نظر آتا ہے نا، لوگوں سے کہو کہ فلاں دن میں تم کیوں یہ نماز کا اہتمام کرتے ہو؟ کہتے نماز ہی تو ہے، کیا حرج ہے؟ اتنی رکعتیں، اتنے اخلاص، سورہ اخلاص کے ساتھ، اتنی ساری درود اور اذکار کے ساتھ، لوگ کہتے ہیں نماز ہی تو ہے۔ ہمیں اپنی نمازیں 8 رکعت چھوٹی نظر آتی ہیں 20 رکعتوں کے سامنے، ہمیں ہلکی معلوم پڑتی ہے، 3 دن کے اندر قرآن ختم کر دیا، ہمارے یہاں پورے مہینے میں قرآن ختم نہیں ہوا۔ دیکھیے نبی نے کہا تھا صحابہ سے کہ تمہیں اپنے عبادات چھوٹی نظر آنے لگے گی، ہلکی نظر آنے لگے گی، لیکن نبی نے کہا علیکم سنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ۔ نبی نے آگاہ کیا تھا اے امت اسلامیہ کے لوگوں، کہا تھا کہ جب تم میرے پاس زندہ رہو گے جیسے ہی میرے سے دور زمانہ ہوتا چلا جائے گا، امت میں اختلاف دیکھو گے، انتشار دیکھو گے، کس وجہ سے؟ ان بدعات اور خلافات کی بنا پر تم بہت سارا اختلاف دیکھو گے، اس وقت تم سب پر لازم ہے کہ میری سنت کو پکڑ کر رکھنا، لازم پکڑنا، ورنہ تم کتنی بھی محنت کرو سب ضائع ہونے والی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا۔ اللہ کہتا ہے نبی سے کہیے کیا تمہیں میں باخبر کروں کہ سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والا تم میں کون ہے؟ اعمال کر کے خسارہ اٹھانے والا، اس کی ساری کوششیں برباد نظر آئیں گی، وہ زندگی بھر یہی گمان کرتا رہا میں نے تو کروڑوں روپے نبی کی میلاد پر لٹائے ہیں۔ وہ مولوی، وہ ملا جو لوگوں کو اس طرف لگاتے ہیں، وہ اپنے پیٹ کے خاطر، اپنی دنیا کے خاطر لوگوں کی دنیا اور آخرت دونوں برباد کراتے ہیں، کیونکہ ان کا مال بھی ضائع ہوتا ہے، ان کی عمریں بھی ضائع ہوتی ہیں، ان کا وقت لگتا ہے، اور حاصل کیا ہوتا ہے؟ دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان سے تو بدلہ لے گا ہی لے گا، لیکن اے امت اسلامیہ کے نوجوانوں اور مسلمانوں سنو، تمہیں دین سے دور کرنے والے یہ پیٹ والے مولوی اور یہ ملا، ان کی حقیقتیں آئے دن ہمارے سامنے نظر آتی رہتی ہیں۔ اس لیے امت اسلامیہ کے لوگوں، نبی نے اس وقت بھی آگاہ کیا تھا کہ نہ تمہاری جانیں ضائع جائیں، نہ تمہارا مال ضائع جائے، نہ تمہارا وقت ضائع جائے، اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق لگ جاؤ۔ بدعتی کے لیے یہی سب سے خطرناک بات ہے۔ امام ابو سفیان الثوری کہتے ہیں کہ شیطان کے نزدیک البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیہ
لأن المعصية يتاب منها وإن البدع لا يتاب منها. کہا کہ گناہ سے زیادہ پسند کرتا ہے ابلیس بدعت کو، کیونکہ گناہ کرنے والا جانتا ہے میں گناہ کر رہا ہوں، لیکن بدعت کرنے والا اسی گمان میں رہتا ہے میں تو نیکی کر رہا ہوں. اسی لیے معصیت والا توبہ کر لگتا ہے، لیکن بدعت کرنے والا بہت کم ہوتا ہے کہ توبہ کر سکے. وہ نبی نے اسی لیے کہا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. بدعت کا نقصان کیا ہے کہ ہم عمل کرتے ہیں اور وہ عمل اللہ کے یہاں مردود ٹھہرتا ہے، برباد چلا جاتا ہے. نبی نے فرمایا میں تم کو چھوڑے جا رہا ہوں دو چیزوں کے ساتھ، میری سنت، اللہ کی کتاب. لن تضلوا، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ما ان تمسکتم بہما، اس کو مضبوطی سے تھامے رہو گے، اسی حال میں رہو گے یہاں تک کہ حوض پر آ کر مل جاؤ. حوض پر آ جاؤ، حوض کوثر پر آ جاؤ. حوض کوثر پر نبی پلا رہے ہوں گے. حدیث میں آیا یجاؤ باقوام یوم القیامہ، بہت سارے لوگ فرشتوں کے جھنڈ کے ساتھ لائے جائیں گے. فیؤخذ بہم ذات الشمال، ان کو بائیں طرف دھکیل دیا جائے گا. اللہ کے رسول کہیں گے یا رب اصحابی، اللہ رب العالمین میرے ماننے والے لوگ ہیں، میرے ماننے والے لوگ ہیں، میری امت کے لوگ ہیں. کہا جائے گا فیقال انک لا تدری ما احدث بعدک، تمہیں نہیں معلوم تمہارے بعد انہوں نے کیا کیا خرافات اور بدعات ایجاد کی تھی. حدیث میں نبی نے فرمایا کتاب و سنت کو پڑھو، حوض تک پہنچ جاؤ. حوض تک پہنچے، اگر اس کتاب و سنت کو نہیں پکڑے تو تمہارے لیے محرومی ہے کہ نبی تم سے اپنا چہرہ موڑ لیں گے. سبتن دور کر دو ان لوگوں کو. وہ مشفق نبی، وہ مشفق مہربان نبی جس نے ہمارے لیے راتوں میں سجدے کے اندر دعائیں کی، وہ جب سامنے ہم کو دیکھے گا کہے گا دور پھینکو ان کو، یہ بدعتی لوگ ہیں، لے جاؤ ان کو میری نگاہوں کے سامنے سے. مسلمانوں ذرا سوچو بدعت کا کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے. ہماری زندگیاں خراب ہو جاتی ہیں. جس نبی کے ہاتھ سے ہم اس حوض پر پینے کی تمنا رکھتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، وہاں پر جانے کے بعد ہم کو دھتکار دیا جاتا ہے اس لیے کہ ہم بدعتوں کے شیدائی رہے. ہمیں اسی میں الجھا کر رکھا کہ نبی تو سب کچھ جانتے ہیں. نعوذ باللہ اس سے بڑھ کر نبی کو پکارا جاتا ہے یا رسول اللہ. لوگ بعض موقعوں پر جسے کوئی تکلیف دہ چیز ہے، مشکل ہے، کہتے ہیں یا اللہ بسم اللہ. کچھ لوگوں کو سنا کہتے ہیں یا رسول اللہ. یہ شرک ہے، یہ شرک ہے. اس وقت اللہ کو یاد کرنا میرے بھائیوں. اسی لیے آپ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر صحابہ کو اسی بات کی تربیت دی. جب صحابی نے کہا جو اللہ چاہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہے، ہم نے کہا نہیں، تو نے غلط کہا، تو نے اللہ کے ساتھ شریک کر دیا. جو اللہ چاہے وہ ہوتا ہے، نبی کے چاہنے سے نہیں ہوتا. نبی نے تو چاہا کہ شہد نہیں کھاؤں گا، اللہ نے پکڑ کی تم کون ہوتے ہو اپنے اوپر حرام کرنے والے شہد کو. اس لیے میرے بھائیوں اس بات کو سمجھو مسلمانوں، اپنے عقیدہ اور ایمان کو درست کرو، مضبوطی سے پکڑ کر رکھو. اس کے ذریعے سے ہی ہمارے اندر کمزوری آتی ہے، اس کے ذریعے سے ہی بگاڑ آتا ہے، اس کے ذریعے سے ہی ہماری عزتیں اور جان معمولی سی بن جاتی ہیں. اور اگر یہ رہا ہمارے پاس تو پھر ساری چیز ہمارے پاس محفوظ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگیاں ہمارے لیے نمونہ ہے کہ ان کے پاس پہننے کو کپڑے کم تھے، پیروں میں چپلیں نہیں تھی، لیکن دل کے اندر عقیدہ تھا، ایمان تھا. اس عقیدے اور ایمان کی بلبوتے پر بغیر چپل والے پیروں نے بڑی بڑی حکومتوں کو روک دیا. کپڑے نہیں تھے تن پر، لیکن ان کا ڈر اور خوف بڑے بڑے سپہ سالاروں کو لرزا دیتا تھا، ڈرا دیتا تھا، نام سن کر کانپ جاتے تھے. لیکن آج ہمارے بدنوں پر کپڑے ہیں، چپلیں ہیں، ٹوپیاں ہیں، بہت کچھ ہے،
لیکن ایمان دلوں سے اس طرح نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے تھا. اس بنا پر ہماری بھیڑ رہتے ہوئے بھی ہمارا کوئی وجود ماننے کو تیار نہیں ہے. ہماری یہ بدعات ہم کو دھیرے دھیرے کفر تک پہنچاتی ہے اور ہم اس وقت سوچتے ہیں کہ یہ کیا ہوا. یہ ہماری بچیوں کا گھروں سے بھاگ جانا جو مسلمانوں کے تئیں رسوائی اور ذلت کا ذریعہ ہے. سوچو مسلمانوں, تمہارے گھروں کے اندر بدعات ہوتے ہوتے آج کھلے طور پر کفر نظر آنے لگا. بدعات ہوتے ہوتے تم نے نظر انداز کیا غیر مسلمین کی رسومات کو اپنے گھروں میں ادا کرتے ہوئے. تم نے کچھ سمجھا نہیں کہ بدعات کی گئی تمہارے گھروں پر. تم نے اپنے بچوں کی تعلیم پر توجہ نہیں دی, تم نے ان کے پہناوے پر توجہ نہیں دی, تم نے ان کی گفتگو پر توجہ نہیں دی, تم نے ان کے چھلک پر تم نے غور نہیں کیا. آج جو رزلٹ نکلا ان بدعات, رسومات اور خرافات کا کہ آج وہ مسلمان قوم جن کی یہاں پر غیر اپنی بچیوں کو محفوظ سمجھتے تھے, آج ان کے گھروں میں اپنی بچیاں محفوظ نہیں نظر آنے لگی. غور کرو مسلمانوں, کیونکہ یہ بدعات دھیرے دھیرے کفر تک لے جاتی ہیں, شرک تک لے جاتی ہیں. یہ تم سے یہاں لے جا کر پھر تمہارا سر بھی ہر جگہ ٹیکنے پر مجبور کر دیتی ہے. جب کوئی انسان صحیح معنی میں عقیدے کو مضبوط کرتا ہے, توحید کو مضبوط کرتا ہے, اس کا جسم سے اس کا سر تو الگ کیا جا سکتا ہے لیکن اس کے دل سے عقیدہ توحید نہیں نکالا جا سکتا. اس لیے میرے بھائیوں مسلمانوں, بدعات کے سلسلے میں ہوشیار رہو. اب یہ جی میلاد النبی یہ کیا ہے؟ نبی نے منایا, نبی کے زمانے میں منایا گیا. بڑی بڑی حکومتیں رہی مسلمانوں کی, خلفائے راشدین, ان سے زیادہ نبی سے محبت کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ کون ہو سکتا ہے؟ بعد میں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی حکومت, وہ پورا دور ایسا دور کہ اس کے لیے سینٹرل کے پاس خزانے پڑے ہوئے ہیں, وہ اسٹیٹس کو بھیجتے ہیں اور اسٹیٹ سینٹرل کو بھیجتا ہے. آج کی فقیر حکومتیں ایک دوسرے کے خزانوں کو کھانے کی کوشش کرتی ہیں. ایک دور دنیا نے وہ بھی دیکھا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا, کہ سینٹرل میں بیٹھے ہوئے خلافت کرتے ہوئے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ اپنے ماتحت, جو ان کے ماتحت حکومتیں آتی تھی ان کو مال بھیجتے تھے, وہ حکومتیں واپس کرتی تھی اور بھیجتی تھی کہ اگر سینٹرل میں کچھ کام ہو تو اس کو لے لیا جائے. اس دور میں بھی نبی کی میلاد نہیں منائی تھی. ہر طرح سے اطمینان میں تھے مسلمان, پرامن تھے. آپ کہو گے کہ حضرت ابوبکر کا زمانہ مرتدین کے خلاف رہا, حضرت عمر بن خطاب حکومت مضبوط کرنے میں رہے, حضرت عثمان غنی کے بعد پھر ان کی شہادت کے بعد اختلاف بڑھتا چلا گیا, امت چین و سکون میں نہیں رہی. اگر اس دور میں چین و سکون میں نہیں رہی تو پھر کون سا دور تمہیں ملے گا؟ کیونکہ ساری تمام وہ نیکیاں جو نیکیاں ہو سکتی ہیں وہ سب صحابہ نے, تابعین نے کی ہوئی ہے. بعد والوں کے لیے کچھ ایسا نہیں چھوڑا ہے کہ وہ اپنے طور پر کسی باتوں کو ایجاد کر اور اس پر عمل شروع کر دیں. تو میرے بھائیوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے نام پر جو مسلمان آج کچھ ڈرامہ کرتے ہیں, اس کا نہ تعلق اسلام سے ہے اور نہ مسلمانوں سے ہے. جو کرتے ہیں وہ خود اس بات کی دلیل دے کہ وہ کس کی بنا پر کرتے ہیں, وہ کہاں سے لاتے ہیں. ہم کو ضرورت نہیں ہے کہ ہم دلیل دے تمہیں نہ کرنے کی. ہمارے لیے یہ کافی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عید منائی, بغیر اذان کے منائی, بغیر اقامت کے منائی. ہم آج عید کو اسی شکل میں مناتے ہیں. ہم اپنے طرف سے اذان نہیں دیتے, ہم اپنے طرف سے اقامت نہیں کرتے. نبی نے تکبیر زوائد کہی عیدین میں, ہم تکبیر زوائد کہتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ اور اس سے اوپر ہٹ کر کچھ نہیں کرتے. اس لیے مسلمانوں, یہ دین ہے, یہ اسلام ہے, یہ عقیدہ ہے. رب العالمین ہمیں اسے اسلام پر, اس عقیدے پر, اس ایمان پر ہم کو باقی رکھ. رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرما. رب العالمین اس دنیا میں جب تک رہیں اسلام پر عمل کرتے رہیں. رب العالمین جو ہم میں بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما. جو توحید والے اس دنیا سے چلے گئے رب العالمین ان کی مغفرت فرما, ان کے قبروں کے اندر روشنی عطا فرما. رب العالمین امت اسلامیہ کی اصلاح فرما, امت کے نوجوانوں کی اصلاح فرما, امت کے ائمہ کی اصلاح فرما, امت کے زعماء کی اصلاح فرما, امت کے بزرگوں کی اصلاح فرما. رب العالمین پوری امت کو ایک بنا دے,
نیک بنا دے، قائد عطا فرما امت کو، ایسا خلیفہ، ایسا قائد، ایسا امام جو آج امت کی بگڑی ہوئی حالت کو درست کر دے، کتاب و سنت پر لا کر کھڑا کر دے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداء الدین، اللہم الف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم وانصرهم على عدوک وعدوہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔